الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آج کے سبق میں ہم مرزا قادیانی کی گستاخیاں اور اس کے کفریات اس پر گفتگو کریں گے، اور یہاں پر ایک بات یاد رہے، یہ اس کی گستاخیوں کا اور کفریات کا سلسلہ بہت طویل ہے، تو ساری چیزیں تو بیان اتنے وقت میں نہیں ہو پائیں گی، لیکن کوشش کی جائے گی کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم اس کی جو گستاخیاں ہیں، یاد رکھیں کائنات کے اندر کوئی معزز ہستی اس بے وقوف انسان نے نہیں چھوڑی کہ جس کے اوپر اس نے کیچڑ نہ اچھالا ہو، جس کے تقدس کو اس نے پامال نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے لے کر انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہر ایک کو اس نے اپنے گندے کیچڑ سے محفوظ نہیں رکھا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنی گستاخیاں کر چکا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کے سامنے اس کی چند ایک گستاخیاں سب سے پہلے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کی ہیں وہ رکھتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی یہ اللہ کے بارے میں کیا نظریات رکھتا ہے۔ اب یہ کتاب توضیح المرام اس میں کہتا ہے اللہ کے بارے میں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج ہے، لا انتہا عرض ہے اور طول رکھتا ہے۔ آگے اس بغیرت کے جملے سنیے، کہتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں، معاذ اللہ۔ تیندوا یہ جانور ہے جو صفا ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہے۔ اندازہ کریں اس بے وقوف اور بے غیرت آدمی کی حرکات۔ اور پھر اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب اس کی کتاب ہے تجلیات الہیہ، اس میں یہ لکھتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اندازہ کریں آپ اس بے وقوف اور جعلی انسان کی حرکت کا۔ پھر یہ بندہ یہاں پر بس نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ سچا خدا ہوگا ہی وہی جس نے اپنے قادیان میں رسول کو بھیجا۔ یہ کتاب اس کی ہے دافع البلاغ، کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی اس کے نزدیک خدا کا معیار یہ ہے کہ خدا کو تبھی مانا جائے گا کہ جب لوگ قادیان میں رسول کو مانیں گے، تو وہی سچا خدا ہے۔ اچھا، پھر اس نے ایک موقع پہ آ کے اپنے آپ کو عین خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنی کتاب ہے اس کی، غلام احمد قادیانی کی کمالات اسلام ہے، کتاب البریہ ہے، یہ اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں یعنی مرزا غلام قادیانی، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یعنی اس کے اوپر شک کا بھی اظہار نہیں کر رہا، کہہ رہا کہ میں خدا ہوں۔ اور پھر اس بندے نے اپنے آپ کو کن فیکون کے مقام الوہیت پر فائز کر دیا۔ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی۔
اس کے اندر لکھتا ہے کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے. کہتا ہے تقول له کن فیکون، انما امرک اذا اردت شیئا تقول له کن فیکون. اندازہ کریں کہ یہ بندہ کہاں تک جا رہا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ انت منی بمنزلۃ توحیدی و تفریدی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے انت منی بمنزلۃ عرشی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے عرش کے ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. پھر یہاں پر بس نہیں کرتا، حقیقت الوحی کے اندر اور تذکرہ مجموعہ الہامات کے اندر یہ لکھتا ہے یا قمر یا شمس انت منی وانا منک، اے چاند اور سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. پھر آگے اندازہ کیجیے، اسے کہتا ہے انت منی بمنزلۃ بروزی، کہتا ہے تو مجھ سے ایسا ہی ہے کہ جیسا میں ہی ظاہر ہو گیا ہوں، یعنی تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہو گیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب اندازہ کریں اس کی دیدہ دلیری کا اور بے وقوفی کا اور گستاخی کا کہ یہ کتنا بڑا گستاخ ہے. اچھا پھر اس نے پہلے جیسے آپ کو یہ اپنے آپ کو وجود عین خدا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر داخل ہو گیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس کے صفحہ نمبر 105 یا 104 کے اندر یہ بندہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب و حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت و سکون سب اسی کا ہو گیا. اندازہ کریں اس جاہل انسان کی حرکت کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس نے مجموع الہامات اور مکاشفات مرزا کے اندر صفحہ نمبر 452 کے اندر اس نے لکھا ہے ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے مطابق. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے ایک اور جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. اندازہ کریں. اور پھر جو اگلی بات ہے وہ انتہائی ایک شرمناک بات ہے کہ جو اس نے اپنے رب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس بندے نے منسوب کی ہے. یہ کہتا ہے کہ یعنی یہ تو ایک گستاخی کی حد ہے، اس نے اور ایک آگے گستاخی کی حد کراس کی. اس کی کتاب براہین احمدیہ اس کے صفحہ نمبر 64 کے اوپر لکھتا ہے کہتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں. میں نہانی کی وضاحت یہاں پر مناسب نہیں کروں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. پھر آگے چلیں، اس نے پھر ایک موقع پر اس تعلق کو واضح بھی کر دیا. اب اس کا جو یہ تعلق تھا نا، اس کا ایک پیروکار تھا قاضی یار محمد قادیانی، وہ اس تعلق کو بیان کرتا ہے. یہ اس کی کتاب ہے اسلامی قربانی. اس نے اپنے جو نبی جس کو بنایا ہوا اس کے اس تعلق کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اسی طرح تعریف ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اندازہ کریں یہ بندہ کہاں تک پہنچا، معاذ اللہ. اور پھر اس بندے نے اور بھی اسی طرح ایک گستاخی کی
یہ کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، قادیانی کہتا ہے، اور آخر کئی مہینہ کے جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب کے آخر براہین کے حصہ چہارم صفحہ نمبر 558 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اسی طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا یہ تعلق بندہ بیان کرتا ہے، پھر آگے اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بیان کرتے ہوئے یہ بغیرت کہاں پہنچا؟ یہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے تتمہ حقیقت الوحی، ٹھیک ہے، اس میں لکھتا ہے بابو الہی بخش، یہ بندے کا نام ہے، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، یعنی اپنے آپ کو معاذ اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر اور پھر اسی معنی پر اللہ تعالیٰ سے ایک اس تعلق کیا کہیں، اس ایسی بات ہم تو زبان پر لانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جیسے اس بندے نے بکواسات کی ہیں۔ وہ چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیتی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گی، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے، لا حول ولا قوت، اس میں اللہ تعالیٰ کا گویا کا بچہ بھی بنا رہا ہے، یعنی اس نے آپ اندازہ کریں اس کے مریدوں کو پتہ چل گیا تو پیر صاحب کو حیض ہو گیا، پیر صاحب نے معاذ اللہ اب کیا بات کریں، آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، اور اس نے یہاں پر بس نہیں کی، پھر اس نے ایک مقام پر اپنے آپ کو رب کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر کتنا واضح بیان ہے، لم یلد ولم یولد، یہ حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 86 پہ لکھتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، تم مجھ سے میرے فرزند کے ہے، تم مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، اور پھر یہاں پر بمنزلہ ختم کر کے حقیقی والد اپنا بنا دیا۔ اللہ نے مجھے کہا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو رب کی اولاد قرار دیتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے دافع البلاغ، اس میں لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے، یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا، اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بنایا گیا، تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی، تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اولاد تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس نے گستاخی کی، اللہ نے مجھے کہا انت من مائنا، کہ تو ہمارے پانی سے ہے، تو یہ بات آپ سبھی سمجھدار ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو اس نے یہ کیسی گستاخی کی، اور پھر اس کی بونگیاں چیک کریں، یہ کہتا ہے کہ خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے، تیری طرف چلا آتا ہے، یعنی قادیانی، یہ مجموعہ الہامات ہیں، اس کے اندر یہ بندہ لکھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس نے ایک اور شرک اور ایک اور بہتان باندھی کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سختی سے رد فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصلی و اصوم اسحر و انام، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، افطاری کروں گا، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ کتنا جاہل اور کتنا احمق اور کیا کہیں اس کو، اور کتنا بڑا گستاخ ہے یہ بندہ۔ اچھا، اس نے اللہ کی طرف ایک اور بغیرتی کی منسوب کر کے کہ اللہ غلطی کرتا ہے۔ یہ اپنی کتاب البشرا اور تذکرہ کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا، خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میں غلطی کروں گا،
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بے شمار توہینیں کی ہیں، اور اس نے خود اتنا، جیسے ہم نے کل اس کی کرتوتیں اور اس کا شرابی اور زانی ہونا کل ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، اور اس کی کیا قابلیت تھی اور کتنا نکما اور نکھٹو اور گھٹیا انسان تھا یہ، تو یہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا۔ اب اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں لکھتا ہے پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں یہ بندہ کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی ہوں، تو یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے 26 سال پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا، اور حضرت کا بروز مجھے قرار دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح یہ کہتا ہے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اپنے لیے کہتا ہے اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے، اور اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر کسی اور کو، یعنی اپنے آپ کو دوسرا محمد کہہ رہا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی سے مشابہ ہوں، لکھتا ہے یہ خطبات الہامیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود میں ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا کہ سارا وجود ہی وجود ہو، یعنی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قرار دے رہے، اور اتنا بغیر انسان اپنے عادات و طوار کو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر قرار دے رہے۔ اب ایک اور بات، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اب اس کا حوالہ سنیے، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو بیٹا ہے مرزا بشیریہ اس نے لکھی ہے، وہ اپنے بیوقوف باپ اور جاہل انسان کے بارے میں کہتا ہے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، کہتے تب بھی کوئی حرج نہیں، ہم کو نئے کلمے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ سارا وجود ہی وجود ہو، یعنی یہ کہتا ہے کہ یہی تو محمد ہے، یہ محمد اور وہ محمد معاذ اللہ یہ کچھ جدا تھوڑی ہے۔ اچھا، اسی طرح مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا قاضی ظہور الدین اکمل، اس نے مرزے کی شان میں ایک نظم لکھی تھی جس پر مرزے نے بڑی تعریف کی، اس کا شعر سنیے۔ وہ شعر یہ تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں، لا حول ولا قوت۔ پھر کہتا ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، یعنی ایک تو کہا کہ محمد معاذ اللہ یہی ہے، پھر کہا کہ یہ ان سے بھی اکمل ہے، یعنی اگر وہ تھے لیکن یہ اکمل بن کے آئے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ یہ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا، یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، اسی طرح لفظ احمد کا ذکر آیا، اس نے ساری جگہوں پر کہا کہ یہ میں ہی ہوں، میرا نام احمد ہے، میں محمد ہوں۔ اچھا، پھر اس بندے نے یہ کیا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری کہتا ہے وہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے،
اچھا، پھر اس کا دعویٰ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے کمالات ہیں میں نے سب کو گھیر لیا، یعنی وہ میرے احاطے میں ہے، گویا کہ وہ اس کی دسترس میں ہے۔ اب یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے ہر ایک نبی کو اپنی استطاعت اور کام کے مطابق کمالات ملے ہیں، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پھر اسی طرح اس بندے نے اور یہ کہا کہ اور آپ میں، یعنی مسیح موعود جس کو یہ کہتے ہیں، آپ میں جمیع کمالات محمدیہ کامل طور پر منعکس تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا احاطہ ہی نہیں۔ اور امام اہل سنت وہ امام ہمارے آقا و مولا کے بارے میں کیسی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے کمالات عطا فرمائے کہ آپ کی کمالات کی انتہائی نہیں، کہ آپ کے کمالات کی انتہا ہونا بھی گویا کہ ایک عیب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس عیب سے بھی دور رکھا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی فضیلت کا دعویٰ کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کئی موقعوں پر کئی جگہوں پر یہ اس نے فضیلت کے دعوے کیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہوں، اور یہ کہتا رہا کہ میرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے تو 24,000 تھے، مجھے تو اللہ نے 10 لاکھ دیے ہیں۔ پھر اسی طرح اس بندے نے اور بھی بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ ان کا زمانہ اتنا اچھا نہیں تھا، میرا زمانہ اچھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ کی جو ذہنی ارتقاء تھا، یعنی ذہن کا آگے بڑھنا، وہ ویسا نہیں تھا جیسا میرا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت زمانہ محدود تھا، اب ترقی ہو گئی ہے، تو ظاہری بات جب ترقی ہو گئی ہے تو اب نیکی اور گناہ کے جو پہلو ہیں وہ بھی بڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا مرزے کا جو تھا ذہنی ارتقاء یہ معاذ اللہ زیادہ ہے۔ اور پھر اس بندے نے کیا نام ہے، جیسے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اس نے اس طرح درود بنائے جیسے آپ اعلیٰ حضرت کے صلوۃ والسلام اور دیگر شعراء کے آپ صلوۃ والسلام پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس نے اپنے لیے لکھوائے۔ اور اسی طرح جیسے ہمارے اسلام کے اندر 313 بدری صحابہ ہیں، اس نے اپنے جو چیلے تھے اس کی 313 کی لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ یہ بلکہ ان کو ان سے بھی جو حقیقی بدری صحابہ ان سے افضل بنا دیا، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ سخت توہین کیا کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء اس کی بھی اس نے بہت زیادہ توہینیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ اس نے بہت زیادہ توہین کی، اور انہیں معاذ اللہ کیا کہوں کہ مرزے کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے اوپر اس نے جھوٹ کا الزام لگایا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ چوری کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر معاذ اللہ اس بندے نے شراب پینے کا الزام لگایا۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنجریوں کے ساتھ، لفظ کنجری اس نے استعمال کیا، اس نے کنجریوں کے ساتھ صحبت کا الزام لگا دیا۔ پھر اس نے یہاں پر بس نہیں کی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادیاں نانیاں ان کو زناکار بازاری عورتوں کا نام دے دیا اس بندے نے۔ تو اسی طرح اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام، اس نے ان کے اوپر یہ ایسی باتیں کی کہ بندے کا جسم کام اٹھتا ہے کہ یہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے، ایسی توہین، ایسا گستاخ۔ اور پھر تقریباً انبیاء کرام میں کس نے توہین کی، یہ کہا کرتا تھا کہ جو جتنے بھی نبی ہیں نا یہ میری قمیض کی جیب میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا وہ کلام تھا در سمین، اس کے اندر یہ اس نے لکھا ہے، اور یہ بازاری گفتگو انبیاء کے بارے میں کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا مجھے تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ سارے نبی مجھ پر رشک کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اندازہ کریں اس کی بغیرتی کا اور اس کی چال بازیوں کا۔ اچھا، اب 9:51 ہو چکے ہیں، تو اب ہم اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی گستاخیاں کیا تھیں، سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے دعوے، اس کے کفریہ دعوے۔
آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو اس کی حقیقت حال کا بھی پتہ چلے گا۔ میں سن بائی سن اس میں جو اس کے کفریہ دعوے ہیں اور اس کے غلط دعوے ہیں وہ سن بائی سن رکھتا ہوں، یعنی تاریخ کے اعتبار سے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں 1881 کی۔ 1881 کے اندر مرزے نے اپنے آپ کو کہا کہ میں حجر اسود ہوں۔ یہ اس کا کتاب ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 29 پہ لکھتا ہے، ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ حجر اسود میں ہوں۔ اچھا 1981 پر اس کو حجر اسود پر چین نہیں آیا۔ 1881 پھر 1882 1882 کے اندر اس بندے نے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس میں لکھتا ہے کہ جب 13ویں صدی کا اخیر ہو اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یعنی 1882 میں حجر اسود سے کیا بن گیا؟ یہ مجدد بن گیا۔ 1882 کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے حکم دیا گیا، معمور کیا گیا، اس نے لکھا کتاب البریہ میں معمور من اللہ ہوں اور اول المؤمنین ہوں، یعنی مومنوں میں سے پہلا میں ہی ہوں۔ اچھا پھر آگے بڑھیں، پھر 1884 کے اندر بھی پھر یہ اسی دعوے پر قائم رہا، اور پھر 1891 کے اندر بھی یہ بندہ معمور من اللہ اللہ الہامات، یعنی جب اس نے معمور من اللہ ہونے کا کہا، پھر اس کے اوپر اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ میں مجھے جی Recording in progress. جی ہم بات کر رہے تھے اس کے کفریہ دعووں کے اوپر اور اس کی ہسٹری کے اوپر کہ یہ بندہ کیا تھا اور اس کی حرکتیں کیا تھی۔ تو اب 1884 سے 1891 تک یہ معمور من اللہ ہونے کا یہ دعویٰ کیا۔ پھر اسی طرح اس نے اس دوران ایک اور دعویٰ بھی کیا۔ اچھا جی میں 1882 اور 84 کے دوران ہی پھر اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ نذیر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نذیر بھی بنا دیا، یعنی پہلے معمور تھا اب نذیر بھی بنا دیا کہ میں نذیر بھی ہوں۔ اور پھر اسی طرح اس نے یہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ 1883 کے اندر، یعنی ساتھ ساتھ معمور بھی ہے، یاد رکھیں، یعنی یہ دعوے کچھ ساتھ مزید شامل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آدم بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ یہ مرزا اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اپنے آپ کو کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں مسیح زماں ہوں اور میں کلیم خدا ہوں، میں محمد، احمد اور مجتبیٰ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے آ کے یہ دعویٰ کر دیا، مسیح زماں، کلیم خدا، محمد، احمد اور مجتبیٰ۔ اچھا پھر اس نے اس کے بعد 1883 کے اندر یہ باتیں پچھلی بھی ساتھ ہیں، کہنے لگا میں محدث بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت محدث اللہ، تو اللہ کا محدث ہے۔ اچھا 1884 کے اندر اس نے کہا کہ میں سارے جانوں سے افضل ہوں۔ 1884 کے اندر اس نے کہا کہ میں یوسف بھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو یوسف کہا ہے وہ یوسف حقیقت میں ہی ہوں، اپنے آپ کو یوسف ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ 1891 کے اندر آ کے اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، جیسے میں نے جو پہلے شروع میں بتایا نا کہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو یہ 1891 کی بات ہے۔ پھر 1891 کے اندر اس نے مسیح ہونے کا کہ میں حضرت مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں،
یہ اللہ نے مجھے کہا۔ پھر اس نے 1891 کے اندر ہی آگے بڑھا اور کہا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر 1892 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن فیکون کے درجے پر فائز کر دیا، جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں، اس پہ میں مزید بات نہیں کرتا کہ اس کے دعوے کیسے تبدیل ہوتے رہے، کیسے کرتا رہا، تو اس بات کو مد نظر کیے گا۔ تو 1892 کے اندر اس نے کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 1894 کے اندر اس نے مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر ملتی ہے کہ وہ آئیں گے، تو کہا کہ میں آ گیا ہوں بھائی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر فرمایا ہے، اس نے کہا کہ وہ جو امام مہدی ہے نا، وہ میں ہی ہوں، میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے 1898 کے اندر امام زمان، یعنی پورے زمانے کا امام میں ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر 1900 کے اندر اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، جیسے میں نے شروع میں کچھ حوالے ذکر کیے۔ پھر 1900 کے اندر ہی اس نے کہا کہ زندگی اور موت کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک احادیث پڑھتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، ٹھیک ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے، اس نے کیا کیا، کہا کہ اللہ نے مجھے کہا انت مدینہ العلم، علم کا شہر تو ہے معاذ اللہ۔ پھر اس نے 1900 کے اندر ہی اسی سال میں اس نے کہا کہ میں بیت اللہ ہوں، اللہ نے میرا نام بیت اللہ رکھا ہے۔ اچھا، پھر 1900 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے میرا نام میکائیل رکھا ہے۔ پھر 1900 کے اندر ہی اس نے کہا کہ اللہ میں خاتم الاولیاء بھی ہوں، میرے بعد کوئی ولی ہوگا ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر 1901 کے اندر جا کے اس نے شرعی نبی ہونے کا یہ دعویٰ کر دیا، اور پھر 1901 کے اندر خاتم الانبیاء ہونے کا کہ میرے بعد اب کوئی نبی، میں آخری نبی ہوں۔ 1902 کے اندر اس نے اپنا حاملہ ہونا بیان کر دیا کہ اللہ نے مجھے حاملہ کر دیا معاذ اللہ۔ اور پھر جب یہ جو میں نے کل بات ذکر کی تھی، 1902 کے اندر کہا تھا میں تو معجون مرکب ہوں، یعنی یہ مرکب معجون مرکب ہے۔ 1902 کے اندر جا کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ سے بہتر ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر 1902 کے اندر باقاعدہ طور پر اس نے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا علن اعلان پرچار شروع کر دیا کہ میں ہوں محمد۔ پھر اس کے بعد 1902 کے اندر بھی کے اندر جا کے پھر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ تو نچلے درجے کے تھے، میں اونچے درجے کا ہوں، جیسے میں نے کچھ آپ کو یہ حوالے پہلے بتائے۔ اچھا، پھر 1904 کے اندر اس نے کہا کہ خدا کا عرش میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے الہام کیا ہے، مجھے میری طرف وحی کی ہے۔ اچھا، پھر اس نے جب اس کے خلاف کافی شور اٹھا کہ اس نے نبی کا دعویٰ کیا، اس نے پینترا بدلا، جیسے میں نے گزشتہ دن آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ ذلی اور بروزی کی یہ بحث نکالتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں باقاعدہ شریعت لے کے نہیں آیا، میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہوں، وہ جو کمالات مکمل نہیں ہوتے اب مکمل ہو گئے۔ اور پھر اس نے اس کے بعد 1908 کے اندر پھر جب معاملہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے ہوں گے، اس نے پھر نبوت اور رسالت کا پھر دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو رسول کہنا شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح 1908 کے اندر دوبارہ اس نے مستقل صاحب شریعت نبی، مستقل رسول ہونے کا پھر اس نے اعلان کر دیا، کہا کہ اللہ نے مجھے یہ شریعت دی ہے، جو احکام ہوتے ہیں امر و نہی کے، وہ سارے کے سارے یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ یہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، مجھے نازل کیا ہے، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہا کہ یہ امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح اس حقیقت الوحی کے اندر کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا،
کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت تھی اس بغیرت نے اپنی طرف منسوخ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا. اور پھر 8 کے اندر، پھر 1908 کے اندر پھر اس نے کہا کہ اب جو بھی باتیں تھیں وہ پیچھے ہو چکی ہیں، بس نبی جو آخری آنا تھا میں ہی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس نے پھر وہ حدیث پیش کی جو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف کی حدیث تھی آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ وہ جو ایک محل کی مثال تھی کہ جب محل کو بنایا گیا لوگوں نے کہا کہ کتنا عالی شان ہو، کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو اور خوبصورت ہوتا. ایک اینٹ رہتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ گویا میں ہی ہوں. تو اس نے وہ والی حدیث تھی وہ خود کو اپنے اوپر ہی منسوب کر دی کہ وہ جو بات ہے وہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ آخری اینٹ میں تھی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس نے 1908 کے اندر یہ کہا، اور پھر اسی سال کے اندر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اب تو میں سارے نبیوں سے ہی افضل ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کچھ تاریخ تھی اس کے دعووں کی، اور اس کی گستاخیاں تو میں نے بہت تھوڑی سی بیان کی ہیں، اور البتہ اس کی لمبی لسٹ ہے. انشاءاللہ کورس کے آخر میں یہ جو سارا مواد ہے وہ آپ کو دے بھی دیا جائے گا، تو آپ اس کو باقاعدہ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی حقیقت سے آگاہ رہیں. جب کبھی بات کرنے کا موقع ملے یا علم کے طور پر یا اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یا کسی کو سمجھانے کے لیے آپ کو ان باتوں کا کچھ نالج ہو. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کتاب پڑھیں یا کوئی لیکچر سنیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کو وہ ساری باتیں یاد رہیں. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر ایک خاکہ بیٹھ جاتا ہے کہ اور بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ایسی ہو سکتی ہے یا ایسی ہوگی، اور پھر بندہ اس کے اوپر تحقیق کرنا بھی شروع کرے تو اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہم ختم نبوت یا رد قادیانیت کورس کر رہے ہیں تو اس میں ظاہری بات ساری چیزیں تو بیان نہیں کی جائیں گی. تو یہ ایک ہلکا سا تعارف ہے، ایک ٹچ دینا ہے کہ اور کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے. ہم بالکل بھی غافل نہ رہیں، کیونکہ مسلمان تو علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر یہ فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا اور اپنے پیارے خدا رب عز و جل کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.